یہ آدمی سوچے کہ اگر میں اللہ کے گھر میں مانگوں گا تو پتہ نہیں اللہ سنے گا یا نہیں سنے گا، لیکن اگر فلاں بزرگ کے قبر کے پاس جا کے مانگوں گا تو اللہ ضرور سنے گا۔ تو یہ عقیدہ، یہ غلو والا عقیدہ ہے، یہ ایسا ہے جسے انسانوں نے بعد کے لوگوں نے بنایا ہے۔ تو اس عقیدے کی وجہ سے وہ بدعی زیارت ہے، یعنی وہاں کوئی ایسا کام کرنا جو ثابت نہیں ہے حدیثوں میں، یا کوئی ایسا عقیدہ لے کر جانا جس کی دلیل موجود نہیں ہے کتاب و سنت میں، تو وہ طریقہ غلط ہو جائے گا۔ یعنی اللہ ہی کو پکارنے جا رہا ہے، کسی اور سے مانگنے نہیں، لیکن بس طریقہ غلط ہے، اعتقاد غلط ہے، تو وہ کام بھی غلط ہو جائے گا۔ اور اگر ایک تیسری جو شکل تھی یعنی شرکیہ زیارت، اگر آدمی یہ سوچ کے زیارت کرتا ہے کہ جاؤں گا فلاں بابا کے قبر پہ حاضری دوں گا اور ان کی دعائی دوں گا، انہیں پکاروں گا، ان کے واسطے سے اپنے رب کو مناؤں گا، تو یہ شرک ہے اور یہ شرکیہ زیارت ہے، یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی آدمی اللہ کو پکارنے اگر کسی کے قبر پہ جاتا ہے لیکن غلط اعتقاد کے ساتھ غلط اعمال وہاں کرتا ہے، وہاں جانور ذبح کرتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے، وہاں اعتکاف کرتا ہے، وہاں مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ کام کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے وہ عمل غلط ہو گیا، وہ بدعی ہو گیا، یعنی نئی چیز ہم نے ایجاد کی۔ اور اگر اللہ کو نہیں پکارا جا رہا ہے، کسی مخلوق کی دعائی دی جا رہی ہے، تب تو یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو 3 طرح کی زیارتیں ہیں ان میں 2 طرح کی زیارت یہ ممنوع زیارت ہے جو لوگ کر رہے ہیں، اور ایک ہی زیارت ہے جس کی گنجائش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں قبروں پہ جانے سے پہلے تمہیں روکتا تھا، لہذا اب میں نہیں روکتا ہوں، فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت تم لوگ کرو اس لیے کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ قبر دیکھو گے تو آخرت یاد آ جائے گی، اپنی موت یاد آ جائے گی، اور دنیا میں جو مگن ہو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ ہاں ہماری بھی یہی منزل ہے، ہمیں بھی یہی آنا ہے، ہم سے مضبوط لوگ آ کے سو گئے ہیں، ہم سے پیسے والے لوگ آ کے یہاں دفن ہو چکے ہیں، اور ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، ہم سے زیادہ جانکار اور ہنرمند لوگ یہاں آ کے سوئے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ اس یاد دہانی کے لیے قبروں کی زیارت کرنی چاہیے تاکہ آخرت کی یاد آئے اور ہم نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، بس یہی مقصد ہونا چاہیے۔ اب ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ اپنے گھروں کو کون قبر بناتا ہے؟ کوئی نہیں بناتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس سے کیا مراد لیا ہے؟ بتایا یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کو یہ چیز بہت اچھے سے معلوم تھی کہ قبر عبادت گاہ نہیں ہے، قبر پہ قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا ہے، قبر پہ عبادتیں نہیں ہوتی ہیں، قبر پہ ریاضتیں نہیں ہوتی ہیں، قبرستان ہے، وہ عبادت گاہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے قبروں پہ عبادت نہیں ہوتی ہے، جیسے قبروں پہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، ویسے اپنے گھروں کو نہ بناؤ، یعنی گھروں میں عبادت کیا کرو، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، گھروں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے نوافل ادا کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور نوافل اپنے گھروں میں پڑھنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبرستان پہ عبادت نہیں ہوتی ہے، قبر قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، قبر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ قبر کی زیارت اس لیے ہوتی ہے تاکہ آخرت یاد آئے۔